رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ غیر منصرف ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی چند اقسامات یعنی چند اس کی علامتیں پڑھی تھی کہ کون کون سے حروف جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ باقی جو چیزیں رہ گئی تھی اس کو اب ڈسکس کرتے ہیں۔ چھ اسماء کے بارے میں پڑھا تھا، چھ اسماء غیر منصرف پڑھے تھے۔ تو 7واں نمبر ہے فرشتوں کے نام۔ فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، اور غیر منصرف کیوں ہم پڑھ رہے تھے؟ چونکہ ٹاپکس جو ہیں یہ آپ نے دوبارہ سے کافی گیپ کے بعد شروع کیا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو شروع سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو باتوں کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ غیر منصرف ایسے اسماء ہوتے ہیں جو آدھے معرب ہوتے ہیں اور آدھے مبنی ہوتے ہیں۔ تو معرب الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور مبنی کون سے ہوتے ہیں؟ جو چینج نہیں ہو سکتے ان کو ہم مبنی کہتے ہیں، اور جو چینج ہو سکتے ہیں ان کو معرب، یعنی اعراب جن اسماء کا اعراب، جن کی اعرابی حالت بدل جاتی ہے ان اسماء کو معرب کہتے ہیں، اور جن اسماء کی اعرابی حالت کسی بھی صورت میں نہیں بدلتی اسے ہم کہتے ہیں مبنی۔ اور مبنی کسی بھی اسم کے مبنی ہونے کے لیے کوئی 6 ٹائپس تھی، 6 ریزنز تھی، پڑھی تھی کہ اگر اس میں سے کوئی ایک ہو تو پھر وہ مبنی ہوگا۔ اس میں آپ کے پاس تمام ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، پھر تمام اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی اعرابی حالت نہیں بدلتی۔ تمام اسماء موصولہ الذی اللذانی یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی اعرابی حالت چینج نہیں ہوتی۔ تمام حروف مثلا من، فی، علی، الی وغیرہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی اعرابی حالت نہیں بدلتی۔ پھر اس کے بعد ایسے اسماء جن کے آخر میں الف یا کھڑی زبر ہو، تو شروع میں اگر کوئی بھی آج لفظ یا تو جیسے فی دنیا ہے تو الدنیا کے لاسٹ پہ زیر آنی چاہیے تھی، لیکن الدنیا کے لاسٹ پہ الف ہے، اس وجہ سے دنیا کی اعرابی حالت نہیں بدلے گی۔ اسی طرح ایسا اسم جس کے آخر میں متکلم کی ضمیر یا ہو، جس کا میننگ ہوتا ہے میرا یا میری، جیسے کتابی، قلمی، تو اس صورت میں بھی اعرابی حالت نہیں بدلتی۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ کسی بھی اسم کے مبنی ہونے میں ہمیں 6 چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہوگی
تو وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، اس کی اعرابی حالت نہیں بدلے گی۔ اب غیر منصرف، جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں نا، ان کی اعرابی حالت جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی، آدھے معرب ہوتے ہیں آدھے مبنی ہوتے ہیں۔ معرب کس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ ان اسموں کے آخر میں پیش آ جاتی ہے، زبر بھی آ جاتی ہے، لیکن زیر لگانے کی یہاں پہ اجازت نہیں ہوتی، یعنی یہ اسماء زبر تک چلے جاتے ہیں، یعنی پیش تو کسی بھی حرف کی جو رفعی حالت ہوتی ہے اس کی اوریجنل حالت ہے، کوئی بھی لفظ اوریجنل فارم میں مرفوع ہوتا ہے اور وہ زبر تک چلا جاتا ہے، یعنی اگر کسی صورت میں اس پر زبر آنی ہو، زبر لگا دی جاتی ہے لیکن زیر نہیں آتی اور تنوین بھی نہیں آتی، دو چیزیں نہیں آتی غیر منصرف پر، ایک اس کے نیچے زیر نہیں آتی اور ایک تنوین کی بھی اجازت نہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کی بھی۔ اس لیے ان اسماء کا جو پورا نام ہے وہ ہے غیر منصرف من النصب الی الجر، کہ یہ ایسا لفظ جو نہ پھرنے والا ہو نصب سے جر تک، یعنی نصب اس پہ آ جائے لیکن جر نہ آئے۔ جیسے ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ ابراہیم جو ہے یہ غیر منصرف ہے، تو ابراہیم بھی آ سکتا ہے، ان حرف مشبہ بالفعل لگنے کی وجہ سے ابراہیمہ پر زبر آیا، علی ابراہیمی ہونا تھا لیکن غیر منصرف ہے، اس لیے ابراہیمی کی بجائے یہاں پہ کیا لگا؟ ابراہیمہ، علی ابراہیمہ۔ اس کے برعکس الکتاب ایک عام سا لفظ ہے، علی اس کے شروع میں آیا تو اس کے لاسٹ پہ زیر آ گئی، لیکن ابراہیم علی کے شروع میں آنے کی وجہ سے بھی ابراہیم پر زبر ہی ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر زیر اور تنوین، غیر منصرف کے نیچے زیر نہیں آتی اور تنوین بھی نہیں آتی۔ یہ تو تھا غیر منصرف کی ڈیفینیشن۔ اب ہم کچھ ایسے اسماء دیکھ رہے تھے جو غیر منصرف ہوتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ غیر منصرف ہونے کی کوئی ایک وجہ ہے۔ اگین دوبارہ اس وجہ سے کور کیا ہے کیونکہ کل سے انشاءاللہ اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے کلاس میں، تو اس کے لیے پھر ہمیں پیچھے سے جتنا بھی سیکھا ہے کہ اسائنمنٹ تو اوور آل ہوگی نا، اس میں معرب ہوگا، مبنی ہوگا اور غیر منصرف ہوگا، تو ان تینوں کی نشاندہی کرنی ہے، تو اس لیے یہ آپ ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ آج ہم اس کو سیکھیں گے، کل انشاءاللہ کلاس کے اندر اس کی اسائنمنٹ کور کریں گے۔ تو غیر منصرف اسماء کون کون سے ہیں؟ عورتوں کے نام، عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر منصرف، ان کے لاسٹ پہ زیر نہیں آئے گی، تنوین بھی نہیں آئے گی۔ عائشۃ، حدیجۃ، حفصۃ، ہم اس کو عائشۃن، حدیجۃن، حفصۃن نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے اکثر نام جو عموماً جو ہیں اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، ابراہیم، یوسف، ہارون، سلیمان، داود، یونس، یہ تمام نام جو ہیں غیر عربی ہیں، اس لیے غیر عربی الفاظ جو ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں۔ پھر جمع مکسر کے ایسے الفاظ جن میں الف جمع کے بعد دو یا دو سے زائد حروف ہوں، یعنی جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کو جمع بناتے وقت اس کی واحد کی ترتیب بدل جاتی ہے، جیسے رجل سے رجال، اس میں واحد کی ترتیب بدل گئی، مسجد سے مساجد، ویسے تو ہم بناتے نا مؤمن سے مؤمنون اور عالم سے عالمون، لیکن جمع مکسر ایسے اسماء ہوتے ہیں جو واحد کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں۔ اب واحد کی ترتیب کو جب چینج کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں الف آتا ہے جس کی وجہ سے لفظ ٹوٹتا ہے، تو اگر الف کے بعد دو مزید حروف ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ غیر منصرف ہوگا، اگر دو نہ ہوں ایک ہی ہو تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ جیسے رجل سے رجال ہے تو رجال غیر منصرف نہیں،
کیونکہ الف کے بعد ایک حرف آیا ہے. اس کے برعکس مسجدن سے مساجدن، مساجدن کا جو الف ہے اس کے بعد 2 حرف ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کہ اس کے 2 ورڈز ہیں، یہ دیکھیں جیم اور دال. اسی طرح قارورتن سے قواریر، قارورتن کی جمع ہے قواریر، اور اس میں بھی واو کے بعد 3 حروف مزید ایڈ ہیں، را یا را، اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف. اس کے نیچے بھی زیر نہیں آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ تنوین کا بھی استعمال نہیں کیا جائے گا. پھر مقبرتن سے مقابرن، تو مقابر کیا ہے؟ مقابر میں بھی الف کے بعد 2 حرف ہیں، 2 حرف ہیں، اس وجہ سے یہ بھی غیر منصرف ہے. اس کے نیچے بھی زیر کا استعمال نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ ہے افعل کے وزن پر آنے والے الفاظ. افعل بروزن احمد، افعل احمد، افعل احمد امجد. تو یہ احمد امجد کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر. تو افعال کے وزن پر آنے والے جتنے بھی اسماء ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ غیر منصرف. جیسے ذهبت الى احمدی ہونا تھا، الہ حرف جارہ کی وجہ سے احمدی کے نیچے زیر آنی تھی، لیکن احمد کیوں غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس کے نیچے زیر نہیں آئی بلکہ کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی. ذهبت الى احمد. پھر اسی طرح مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون ہو، جیسے عثمان، سلمان، عدنان، عمران وغیرہ. یاد رکھنا ہے کہ ایسے اسماء جن کے آخر میں الف نون ہوگا وہ بھی کیا ہوں گے؟ غیر منصرف. پھر مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں غول تا ہو، جیسے سلمۃ، طلحۃ، اسامۃ، معاویۃ. یہ سارے مردوں کے نام ہیں. سلمہ بھی ایک صحابی کا نام ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہیں. ان کے آخر میں بھی تنوین اور زیر لاسٹ پہ نیچے نہیں آئے گی. اب جو نئے پڑھنے تھے، جو ہم نے پہلے نہیں سیکھے تھے، ان کی طرف آتے ہیں. فرشتوں کے نام، فرشتوں کے نام جو ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں. جیسے جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت. تو اس کو بھی اگر جبرائیل سے پہلے کوئی حرف جارہ آ جاتا ہے یا مضاف الیہ ہو جاتا ہے جبرائیل، تو یہ جبرائیلی نہیں ہوگا، جبرائیل یا جبرائیل. ان دونوں کے علاوہ اس پہ کوئی اعراب نہیں آئے گا. اس کا تلفظ جو ہے نا جبریل بھی ہے، ایک جبرائیل بھی، اور اس کے تلفظ جبریل اور میکال بھی ہے. جبریل و میکال دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو. شہروں اور ملکوں کے نام، جتنے بھی شہروں کے نام ہوں گے، ملکوں کے نام ہوں گے، وہ غیر منصرف ہوں گے، ان کے نیچے زیر نہیں آئے گی. جیسے کہ پاکستان، مکہ، بابل، اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی. جیسے کہ قرآن کی میں آیت ہے سورہ زخرف آیت 51 میں ملک مصر، ملک مصر، مصر کی بادشاہت، تو ہونا چاہیے تھا ملک مصری، کیونکہ مضاف ہی نہیں ہے مصر، تو اس وجہ سے. لیکن چونکہ شہر کا نام ہے، ملک کا نام ہے، تو اس وجہ سے مصر آیا ہے کیونکہ غیر منصرف ہے. اس کے بعد جن اسماء کے آخر میں الف ممدودہ ہو، جن اسماء کے اسماء مائنڈ میں رکھنا ہے کہ غیر منصرف وہ ہوں گے جو اسم ہوگا، اسم غیر منصرف. جن اسماء کے آخر میں الف ممدودہ ہو وہ بھی کیا ہوں گے؟ غیر منصرف. جیسے رحماء، تو کبھی بھی رحماء ای نہیں یہاں پڑھیں گی، اغنیاء ای نہیں پڑھیں گی، فقراء ای نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ رحماء، اغنیاء، فقراء. حقیقت میں تو پیش ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر اس کا اعراب بدلنا بھی ہو تو صرف زبر آ سکے گا، اس کے علاوہ اور کوئی
اعراب نہیں لگایا جائے گا. نیکسٹ ہے کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو صرف ورڈز ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے, وہ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. یہ لفظ ہیں جہنم, ابلیس, فرعون, قارون, یاجوج ماجوج. یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہیں, ان کے نیچے بھی زیر نہیں آتی. جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا الا فرعون, الا آنے کی وجہ سے فرعونی آنا چاہیے تھا, لیکن فرعون نہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر منصرف ہے, اس وجہ سے. پھر اسم مبالغہ. اسم مبالغہ کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے. تو کسی کے بھی مفہوم کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہو تو اسم مبالغہ کے بہت سے سیغے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک سیغہ فعلان. تو اسم مبالغہ کے فعلان کے وزن پر آنے والے تمام اسماء بھی غیر منصرف ہوتے ہیں, جیسا کہ رحمان, عطشان, فعلان کے وزن پر جوعان, غضبان. سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ غیر منصرف ہیں. ایک قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے, غیر منصرف اسماء کے شروع میں اگر الف لام آ جائے, یا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ کو یہ کنفیوز کرے گا اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے. غیر منصرف اسماء کے شروع میں اگر الف لام یا ان کے مضاف بن جانے سے وہ منصرف بن جاتے ہیں, اور حالت جر میں ان پر زیر آ جاتی ہے. دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے, اگر غیر منصرف کے شروع میں الف لام آ جائے, یا پھر غیر منصرف کسی دوسرے کی طرف مضاف ہو. مضاف الیہ کی بات نہیں کی, کیا ہو؟ مضاف ہو, نسبت کی جا رہی ہو کسی کی طرف, تو اس صورت میں وہ منصرف بن جاتے ہیں. شروع میں الف لام آ جائے یا پھر مضاف ہو تو اس کی ایگزامپلس ہم اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ پھر منصرف بن جاتے ہیں, پھر اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے, پھر اس کی جو شرائط ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ تقریباً 11 گروپس بنتے ہیں, تو ان کو اچھے طریقے کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر کل جو ہے انشاءاللہ ہم کلاس کے اندر اسائنمنٹ ہی کور کریں گے. اگر کوئی کوشچن ہوگا تو آپ پوچھ لیجئے گا, لیکن کل سمجھیے گا آپ کا ٹیسٹ ہے, تو ٹیسٹ کی نیت سے پھر آپ نے پراپر ریڈی ہو کے آنا ہے کلاس میں.